سورہ رعد 13 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے، 6 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 6 ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، وعلیکم قبل الحسنۃ وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ کیا بات ارشاد فرمائی گئی ہے اس آیت مبارکہ میں کہ یہ کافر لوگ جو ہیں نا، یہ عذاب کے لیے بھی جلدی مچاتے ہیں، حالانکہ پہلی قوموں پر جو عذاب نازل ہوئے ان کے سامنے ہیں۔ ہاں، اللہ کا جو قانون ہے اس کو جانتے ہیں یہ، اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اگر لذو مغفرہ ہے، بخشش کرنے والا، مغفرت کرنے والا، تو لشدید العقاب بھی ہے، وہ اس کی پکڑ اور سزا بھی سخت ہے، یہ بات کہی گئی ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، عجلت سے ہے نا، عجلت جلدی کو کہتے ہیں نا، تو است لگ جائے مانگنا، جیسے استخارہ خیر مانگنا، تو کا مخاطب کی ضمیر ہے، تو کہا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بِالسَّيِّئَةِ قبل الحسنۃ، سیئہ اور حسنہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔
سیاح برائی، حسنہ اچھائی بھلائی. کیا مانگتے ہیں؟ بالسیئتی برائی یعنی عذاب سزا، قبل الحسنتی بھلائی سے پہلے. وقد خلت من قبلہم المثلات، وقد اور بلا شبہ خلت گزر چکی ہیں، من قبلہم ان سے قبل، ان سے پہلے، یعنی جو جلدی مانگ رہے ہیں ان سے پہلے، مثلات مسالے، مثال کی جمع ہے. مسالے یعنی گزشتہ قوم، وہ مسالے ہی تو ہیں، قوم عاد، قوم سمود. یہ آخری قوم جو ہے کفار مکہ، ان کو جھنجھوڑ کر کہا جا رہا ہے نا کہ تم سے پہلی قوموں کا بھی یہی حال تھا کہ وہ عذاب کو جلدی مانگتے تھے. تو کہا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ. وَإِنَّ اور بے شک، رَبَّكَ تیرا رب، لَذُو مَغْفِرَةٍ، یہ ذو ذات سب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والا. وہ بس گرامیٹیکلی چینج ہوتا ہے، معنی وہی رہتے ہیں. والا جو ہے نا، یعنی جینڈر کی وجہ سے یا واحد جمع کی وجہ سے، سارے ہی قرآن میں آئے ہیں. یہ ذو، ذا، ذی، ذات، سب قرآن میں ان کے مطلب جو ہے والا ہی ہے. یہ بڑے کامن ہیں، جیسے اردو میں نہیں ہو کہتے بڑا ذی شعور، شعور والا، ذی علم، علم والا، یا ذو الجلال والاکرام، ذو آ گیا ہے نا جی. ربی اوزینی، ہاں ذو الجلال والاکرام. اچھا، تو فرمایا کہ لذو مغفرۃ للناس، یہ لام تاکید کے لیے آ گیا ہے، بہت بڑی مغفرت بخشش والا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، علی ظلمہم ان کے ظلم کے باوجود، یعنی جو انہوں نے برائی کی ہے اس کے باوجود. یہ یہاں پر لفظ کس مناسبت سے آئے ہیں کہ تیرا رب جو ہے لذو مغفرۃ للناس ہے؟ معنی تو واضح ہیں کہ تیرا رب جو ہے وہ بخشش والا ہے، مغفرت والا ہے، رحم والا ہے. یہاں پر دیکھیں یہ اس پیرائے میں آئے ہیں، وہ کیا کہا گیا ہے کہ وہ بھلائی سے پہلے برائی مانگتے ہیں کہ عذاب آ جائے، تو فوراً عذاب اللہ لا سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ تو وہ کیوں نہیں عذاب آ رہا؟ یہ ہے ذو مغفرہ کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ رسی دراز کرتا ہے، یہ ہے ذو مغفرہ. کیونکہ یہ قرآن میں تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کوٹ کیا ہے نا، وہ کہتے تھے اتنا ما تعیدنا، اتنی سرکش قوم تھی، پیغمبر سے کہتے تھے کہ جاؤ لے آؤ عذاب جس کی تم دھمکی دے رہے ہو. ہاں وہی اسی انداز سے یہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کر دی ان کی بات، اور یہ اتنے یعنی گستاخ کہہ لیں پیغمبر سے وہ اس طرح کہتے تھے، جب پیغمبر ان کو ڈراتے تھے کہ اگر تم نے نافرمانی کی، اللہ کی بات کو نہیں مانا تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی. سر کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ خلط کا سر کیا نہیں، خلط کا ایکچولی خا لام واؤ ہے، خلو سے ہے نا، یہ تا تو مونس کا لگ گیا نا، خلو گزر جانا، خلوت سارا یہ اسی سے ہے، خلو سے ہے نا. یہ وہاں سورہ بقرہ میں بھی ہے نا خلو. ہاں جب وہ خلو من خلو الی شیاطینہم، ہاں جب وہ الگ سے ہوتے ہیں نا اپنے شیطانوں کے پاس، تو کہتے وہ تو ہم جو مسلمانوں کے ساتھ تھے وہ تو ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم اصل میں تو تمہارے ساتھ ہیں. وہاں پہ ہے نا، تو یہ وہی ہے خلط، بہت دفعہ لفظ آتا ہے. اچھا، وقد خلط اور بے شک ہو گزری ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، مسولات مثالیں، مثالیں یعنی عذاب کی مثالیں، یہ پہلی قوموں کی مثالیں، وہ ساری پہلی قومیں قبل ہی تھیں نا. یہ اشارہ وہی ہے نا
جو قوم عاد قوم سمود کی طرف، تو وہ بھی تو اسی پاداش میں تباہ و برباد کی گئی نا کہ رسولوں کو نہیں مانا. تو اس پر یہ کہا کہ اللہ فوراً بھی عذاب لا سکتا ہے نافرمانی پر. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، لیکن اللہ تعالیٰ بڑی بخشش والا مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے. عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود. حق کو نہ ماننا ظلم ہے، سرکشی بغاوت ظلم ہے، یعنی ان کے اس رویے کے باوجود اللہ وہ فوراً ان پر عذاب نہیں لایا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ لشدید العقاب، عذاب میں بھی بڑا سخت ہے نا. سورہ فاطر میں بھی یہ موضوع ہے 35-45. نمبر سورہ فاطر ہے، سورہ یاسین سے پہلے 45 لاسٹ آیت ہے. آیات 45 ہی ہے، آخری آیت ہے. کیا کہا گیا وہاں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، ولو اور اگر، یؤاخذ اللہ پکڑ کرتا اللہ الناس لوگوں کی، کس پر پکڑ؟ بما کسب، جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں. تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین پر کوئی جاندار بچتا نا. ہاں یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ درگزر معاف کرتا رہتا ہے، تب یہ سارا کاروبار دنیا چل رہا ہے، ورنہ جگہ جگہ تو نافرمانیاں اور گناہ ہیں. تو ما ترکا، نہ چھوڑتا اللہ پھر زمین پر کوئی، ہے نا. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ کی ایک صفت، اللہ کی تو بہت ساری ہیں، اس آیت کی روح سے بتا رہا ہوں. رحیم و غفور. دوسری یہ بھی ہے قہار و جبار. یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ کی دونوں صفات ہیں. ذو مغفرہ، رحمت اس کا، مغفرہ لذو مغفرہ. اور یہ جو ہے لشدید العقاب، آخر میں یہ شدید العقاب. دونوں اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ بتایا کہ بندہ اسی پر گناہ نہ کرتا چلا جائے، یا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، کیے جاؤ او اللہ غفور الرحیم ہے، یار کچھ نہیں ہوتا. کہا کہ شدید العقاب بھی ہے، یہ بھی خیال رکھنا ذرا، دونوں ہیں. یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اصل ایمان جو ہے نا وہ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی بین الخوف والرجا. یہ کہا گیا ایمان خوف و رجا. کیا مطلب؟ اللہ کا ڈر بھی ہو، خشیت الہی، اللہ کا ڈر، ناراض نہ ہو، پکڑ نہ ہو. اللہ سے امید بھی پوری ہو. امید نہیں ہوگی تو آدمی نیک کام کیوں کرے گا یار؟ امید ہی پر تو کرتے ہیں آپ کہ اس کا ریوارڈ ملے گا. وہ ہے امید رکھنی چاہیے اللہ سے، حسن ظن ہونا چاہیے کہ اللہ ضرور انشاءاللہ اجر دے گا، وہ دے گا. یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، دونوں. اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، لیکن کوشش ہمیشہ اچھے کام کی کرے. الایمان بین الخوف والرجا، یہ ہے ایکچولی جملہ نا، کہ اصل ایمان ہے ہی ہے خوف و رجا کے درمیان، ہے نا. اس کی وضاحت میں جو ہے نا میرا خیال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول کوٹ کیا. ان کا قول کیا تھا؟ کہا کہ اگر ایسا ہو کہ پوری انسانیت میں سے ایک کو سزا ملے گی، عذاب ہوگا، اللہ غفور الرحیم نے باقی چھوڑ دے گا، تو کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عشرہ مبشرہ، جن کو خوشخبری ہے. کہا کہیں میں ہی نہ ہوں. یہ خوف ہے خشیت الہی، جو اتنا ڈرے گا. اور کہا کہ اگر یہ ہو کہ تمام انسانوں میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا، کہا مجھے اللہ پر پورا یقین ہے انشاءاللہ وہ میرا نمبر ہوگا. یہ کیا زبردست حسن ظن ہے، یہ ہے خوبصورتی ہے. امید بڑی ضروری ہے. امید نہیں ہوگی تو آدمی
جوش و خروش سے عبادت کر ہی نہیں سکے گا، ہے نا جی. امید ہے، اللہ سے امید اچھی رکھنی چاہیے. بالکل. اللہ بار بار تو کہا ہے کہ اللہ کبھی لا یضیع اجر المحسنین، بار بار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اجر ضائع نہیں کرے گا. یہ نہیں کہ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ خلوص نیت سے عبادات کر رہے ہیں، ٹائم نکال کر قرآن کلاس میں آ رہے ہیں، سارے کام چھوڑ کر اجر ہی نہ ملے، ایسا نہیں ہے. قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے بار بار تو کہا ہے. اچھا تو یہ دیکھیں اس میں دونوں ہیں، لذو مغفرت للناس اور شدید العقاب. تو آیت مبارکہ میں یہ بات کہی گئی ہے، جو کافر ہیں نا، مشرک، یہ اچھائی سے پہلے، بھلائی چاہنے سے پہلے عذاب کی جلدی مچانے لگتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کی قوموں پر عذاب آنے کی مثالیں گزر چکی ہیں، ہے نا جی. اور کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب علی ظلمہم، ظلم کے باوجود ان سے درگزر کرتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ شدید العقاب بھی ہے. دیکھیے یہ آیت مبارکہ جو آپ نے پڑھی ہے نا، آیت نمبر 6، یہ مضمون کے لحاظ سے بڑی اہم ہے. قرآن میں یہ بہت سی جگہ یہ مضمون آیا ہے، بہت سی جگہ آیا ہے نا جی. ہاں اس کو تھوڑا سا اور مزید دیکھیں، یہ ایک جگہ نہیں، یہ بات بڑی اہم ہے، اور مختلف اسلوب سے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا حصہ بنایا. اس میں آیا ہے یہ بات جو ہے نا. اللہ اکبر. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مکہ مکرمہ میں بعثت ہوئی، قریش اور کفار مکہ سامنے تھے، ہے نا جی. فرسٹ ریسیپینٹ وہی تھے، رسول عربی ہیں نا، وہ بھی ان کی زبان بھی عربی. اچھا وہ مکہ کے لوگوں سے کہتے تھے کہ خدا کی ہدایت کو مانو، میں اللہ ہی کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، ورنہ تم اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، یہ کہتے تھے. اچھا ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں میں، یہ جو میں بتانے لگا نا، ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ اللہ جو کچھ محمد پیش کر رہے ہیں نا، اگر وہ حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا. قرآن نے آیت کر دی، کتنا سخت ہے یہ، اللہ اکبر. ذرا غور کریں اس پر. میں اللہ اکبر. اچھا یہ دعا ان کی نا کہ اللہ پتھر برسا اگر یہ سچ ہیں، تو یہ بظاہر لگتا ہے یہ اللہ سے دعا ہے، نہیں، یہ حقیقتاً اس کا رخ جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو مکہ کے لوگ ہیں نا، معاذ اللہ ہے، انڈر ایسٹیمیٹ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب رسول، لیکن وہ بس ان کے نزدیک وہ بے وزن سے معلوم ہوتے تھے. ان کو یہ یقین نہیں تھا. کس انداز میں؟ وہ کہتے تھے کہ ایک معمولی آدمی، معاذ اللہ معاذ اللہ، ان کے نزدیک تو یہی تھا نا کہ یتیم ہیں اور کوئی اتنا جاہو حشمت نہیں ہے جیسے کرو فرو ہوتا ہے نا، بڑے بڑے رئیس ہوتے ہیں. اس دور میں بھی بڑے بڑے رئیس تھے، تو ایک معمولی سٹیٹس کے، صرف اس کا اگر ہم انکار کر دیں تو انکار کرنے پر سزا آ جائے گی. یہ مینٹیلٹی آپ ذرا غور کریں ہیں کہ ایک آدمی کا انکار کیا ہے نا، اس نے کھڑے ہو کر کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مانو. ہم نے کہا ہم نہیں مانتے، تو عذاب ہو جائے گا، وہ تو ایک آرڈینری ہماری طرح بشر ہے، تو نہیں مانا ہم نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سمجھنے کی بات ہے. تو اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر کے انکار پر عذاب آنا ان کے نزدیک یہ اتنا بعید از قیاس اور بعید از وقوع تھا کہ وہ مذاق اور استہزاء کے طور پر پھر یہ کہتے تھے کہ آپ جو دھمکی دے رہے ہیں نا، جاؤ لے آؤ عذاب، جو کرنا ہے کر لو، ہم نہیں مانتے. اتنا ماتے دنا، جاؤ لے آؤ. حد ہو گئی ہے نا. اللہ اکبر.
اچھا اب دیکھیں یہ آیت میں کہا کہ حق کے انکار پر نا عذاب تو یقیناً آئے گا، یہ اللہ کا قانون ہے، آنے والے ہی ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا یہ تمہاری بدبختی ہے کہ یہ جو مہلت دی گئی، رسی دراز کر دی، تمہیں ٹائم دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقفے میں تم غور و خوض کرتے، یار یہ بات حق ہے، ہمارے ہی فائدے کی ہے، عذاب سے بچ جائیں گے، یہ تو کچھ مانگ نہیں رہے، ان کا تو ذاتی مفاد ہی نہیں ہے، ہمارے بارے میں یہ اتنے سنجیدہ اور خیر خواہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا بھی سنور جائے، آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں، ذرا غور کرتے اس پر۔ لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں، انہوں نے اس انداز میں تو نہیں سوچا، بس ضد اور ہردرمی پہ آ گئے کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ اچھا اب دوسرا پوائنٹ بھی آپ دیکھیں، ان کا یہ تھا کہ یہ جو عذاب ہے نا، بار بار کہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کیسا عذاب ہوتا ہے، یار جب آنکھوں سے دیکھیں گے تو تمہارا وجود رہے گا، پھر تو تم ختم ہی ہو جائے گے، یہ بھی ایک اندھے پن کا مطالبہ ہے۔ اگر آنکھیں ہوں تو اسی جرم میں جو دوسروں پر عذاب آیا ہے اسے سبق نہیں لے سکتے؟ یہی کہا ہے خلط من قبلہم، گزر گئی ہیں، یار ان سے عبرت پکڑ لو، ان کا بھی تو یہی تھا نا کہ انبیاء کی انہوں نے تکذیب کی تھی۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا گیا، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ٹائم دیا، سمجھایا، پیغمبر نے نہیں مانے، ختم، اللہ کا قانون۔ یار یہ اتنے بڑے بڑے واقعات، اچھا واقعات بھی انہی کی سرزمین پہ، یہ تو نا کہ جی پتہ نہیں کس ملک کا واقعہ ہے، یہ جو قومیں ہم پڑھتے ہیں نا یہ حجاز اور یہ عرب ہی کی ہیں، وہی کی ہیں نا، اس قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم یعنی سیرو فی الارض، گھوم پھر کر دیکھو، تمہارے یہ دائیں بائیں ہی کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، یہ وہیں پر قومیں تھیں، تم تجارت کے لیے آتے جاتے ہو، یہ کوئی ایسا بعید نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اچھا تو دیکھو اس سے بھی سبق نہیں لیا، جو قومیں عذاب سے دو چار ہوئیں، اور ان کا بھی جرم یہی تھا کہ پیغمبر کو انہوں نے جھٹلایا، ہے نا۔ اب آخر میں یہ دیکھیں، اس میں یہ اپنا اللہ نے قانون بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ عمل کے لیے مہلت دیتا ہے، رسی دراز کر دیتا ہے، فوراً نہیں پکڑ کرتا۔ اچھا یہ جو اس کو قانون امہال کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو فوراً نہیں پکڑ کرتا نا، اس سے بھی لوگ سرکش بن جاتے ہیں۔ کیوں سرکش باغی کیوں؟ کہ یار یہ بار بار عذاب کا کرتے ہیں، ہم نے تو نہیں مانا، پھر بھی عذاب تو آیا نہیں، یہ سرکشی ہے نا۔ اتنا عرصہ ہو گیا، کب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شرک چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ، ہم نے نہیں چھوڑا، عذاب تو کوئی نہیں آیا، یہ سرکشی ہے۔ سر کچھ کہہ رہے ہیں آپ سر؟ ہاں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، بڑا صحیح فرمایا، یہی کہتے تھے کب آئے گا، بڑے عرصے سے سن رہے ہیں، یہ کئی جگہ یہ آیت آئی ہے جو شاہ جی نے کہا ہے، یہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم یہ کہنے میں سچے ہو کہ عذاب آئے گا تو کب آئے گا یار عذاب، یہ کئی جگہ قرآن نے کوٹ کی ہے، یہ اس طرح کہہ دیتے، ساری یہ سرکشی ہے، بغاوت ہے یار۔ ادھر اللہ تم پر رحم کر رہا ہے کہ تمہیں ٹائم مارجن دے رہا ہے، تم اکڑ رہے ہو کہ جی عذاب کب آئے گا، اللہ اکبر، ہے نا جی۔ اب یہ کہا کہ یہ جو مہلت ہے اس کا بھی تو ایک لمٹ ہوتی ہے نا، اب یہ تھوڑی ہمیشہ کے لیے، جب وہ لمٹ ختم ہو جائے گی نا اس کے بعد کیا چیز ہے، اس کے بعد عذاب ہی ہے۔ یہ دیکھیں یہ آخر میں آپ دیکھیں شدید العقاب، یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا نا بس پھر عذاب تم پر آ جائے گا، اس کے بعد جو چیز انتظار کر رہی ہے نا وہ عذاب ہی ہے تمہارا، حد ختم ہو جانے کے بعد۔ تو یہ موضوع بہت سی جگہ آپ کو ملے گا، یہ بڑی اہم آیت ہے اس لحاظ سے، ان کی وہ خصلت اور وہ دیکھتے ہوئے، کیونکہ یہ جتنے بھی کافر ہیں نا ان کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے، یہ یعنی ان قوموں نے بھی اسی طرح کہا، پہلی قوموں نے نا، قوم عاد، قوم سمود، یہ قریش مکہ کفار، انہوں نے بھی اسی طرح کہا، سارے ہی ایسے تھے، اللہ اکبر۔ اگلی آیت میں دیکھیں پھر وہی بات جو نہ ماننا ہو نا کہ جی کوئی آپ بڑا معجزہ دکھائیں۔ اچھا یہ بھی دیکھیں، یہ بھی آیت، یہ موضوع بہت سی جگہ آتا ہے، کیونکہ آپ خاتمۃ النبیین تھے، آخری رسول اور آخری نبی،
اور سارے ہی رسول آپ سے پہلے تھے، تو آپ سے پہلے جو تھے ان میں سے کچھ رسولوں کو بڑے ویزیبل قسم سے معجزے دیے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کا اژدہا بن جانا، اوبویسلی یہ ایک معجزہ تو ہے، یہ ہے نا جی۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھیں کہ مردہ کو زندہ کر دینا، قم باذن اللہ، تو یہ باتیں تو وہ سنتے تھے نا، تو ان کا یہی تھا کہ جی ایسا کوئی بڑا معجزہ دکھائیں، حالانکہ ان کی قوموں نے بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ بھی بات سمجھنے کی ہے یار، معجزہ دکھانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، انہوں نے بھی کہا تھا معجزہ دکھاؤ، اللہ نے وہ کر کے دکھا دیا، تاکہ ایک مثال تو رہے نا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ قومیں اس قسم کے مطالبہ کریں گی، مطالبہ انہوں نے اپنی طرف سے ایسا کیا جو ان ہونا ہے، ہو نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے یار، ایک پہاڑ پھٹے اور وہ اونٹنی برآمد ہو جائے، ان کا یہ ہوگا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یار ہمارے سامنے۔ اللہ نے کر کے دکھا دیا، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، وہی برآمد، اللہ اکبر ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ اگر یہ مطالبے پر معجزہ دکھا دیا جائے پھر نہ مانے، پھر کوئی چانس نہیں ہے، پھر کوئی چانس نہیں ہے معافی کا، پھر تباہ کر دی جاتی ہے یار۔ یہ ایسا تھوڑی ہے کہ لوگ مطالبے کرتے رہے، اللہ معجزے دکھاتے رہے، مطالبے کرتے رہو اور اللہ معجزے دکھاتے رہے۔ اللہ نے کہا 3 دن ہے، جان بچا سکتے ہو تو بھاگو، کدھر بھاگتے ہو تم؟ پہلے سے بتا دیا موت کا نا، وہ بڑی بات ہے۔ من اقطار السماوات والارض، یہ ارض و سما کی کناروں سے باہر نکل کے دکھاؤ، موت سے بچنے کے لیے کہاں جاتے ہو؟ تیسرے دن ختم پورے قوم۔ اللہ اکبر، بڑا یہ گہرا کنسیپٹ ہے، یہ اور بہت سی جگہ ہے۔ اچھا، یہ اگلی آیت میں دیکھیں، یہ وہی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ معجزے کا، تو آیت نمبر 7 ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلٍّ قَوْمٍ حَادٍ۔ وَيَقُولُ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، ظاہر ہے ایسی باتیں سب کافر لوگ ہی کہتے ہیں۔ الَّذِينَ، الَّذِي کی جمع ہے جو لوگ کفروا کافر ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علیہ آیات من ربہ، لولا کیوں نہیں، انزلا اتارا گیا، علیہ اس پر، آیتن کوئی بڑا معجزہ، نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، علیہ ہے نا جی، اللہ اکبر۔ انما کلمہ حصر ہے، جسے کہتے ہیں نا فیکٹ آف دا میٹر از، حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ہم نے انذار کرانے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ انتا منذرون، منذرون جو ہے نا یہ انذار سے فائل بن گیا، منذر یعنی وارننگ دینے والا، غلط کام پر خبردار کرنے والا، متنبع کرنے والا، اور کہا کہ ہم نے ہر امت، ہر قوم کی طرف ہی ایک رہنمائی والا بھیجا ہے، تاکہ ان کو بعد میں یہ نہ رہے ہمیں تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ تو کہا کہ اللہ اکبر، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، وَلِكُلِّ قَوْمٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہاد، ہاد جو ہے ہدایت سے فائل بن گیا، ہدایت کا راستہ بتانے والا۔ ہدایت دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن راستہ تو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں نا۔ تو ہر پیغمبر نے ڈائریکشن بتائی، راستہ کلیریفائی کیا کہ یہ راستہ جو ہے نا حق کا ہے، یہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا، اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ملے گی، اس کو اپناؤ۔ تو ہر قوم، ہر امت کے لیے ہاتھ بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ یہ کفار یہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کوئی بڑا معجزہ کیوں نہیں اتارا، بڑی نشانی۔ تو کہا کہ آپ تو صرف ان کو خبردار کر سکتے ہیں، متنبع کر سکتے ہیں، اور جس طرح ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے، ہم نے آپ کو بھی رہنما بنا کر بھیجا ہے نا جی۔ باقی ان کے رہا مطالبہ، وہ انہیں کہنے دو جو بھی کہتے ہیں،
وہ اس سے آپ کا کوئی وہ سروکار نہیں ہے، وہ ہمارا جورسڈکشن ہے، کیا معجزہ کس کو کس وقت دینا ہے۔ تو یہاں الحمدللہ یہ پہلا رکوع جو ہے نا یہ مکمل ہو گیا آپ کا سورہ رعد کا۔ سورہ رعد جو ہے یہ مختصر سی ہی صورت ہے، اور اس کا یہ آپ نے پہلا رکوع پڑھ لیا۔ اس کے کل 6 رکوع ہیں، زیادہ نہیں ہے، 6 رکوع ہیں، ہے نا، 5 ہیں۔ دوسرا رکوع ہم شروع کر لیتے ہیں، ٹائم ہے ابھی کافی۔ تو دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ اس آیت مبارکہ میں یہ جو نسل بڑھانے کا اللہ نے ایک نظام رکھا نا ہر ایک میں، تو کہا کہ اللہ پورا علم رکھتا ہے کہ حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے، اور اس کے جو ارحام میں جو بھی صورتحال ہے اللہ تعالیٰ پورا واقف ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو کہا اللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، ماں جو تحملو حمل سے ہے، حمل اٹھانا، حمل وزن کو بھی کہتے ہیں نا، اسی سے حاملہ ہے، جو بچے کا وزن اٹھائی ہوتی ہے اس کو حاملہ کہتی ہیں۔ تحملو یہ تا مؤنث کا ہے، شروع میں تا یا مؤنث کا ہوگا یا یو کے معنی میں ہوگا، ہاں وہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو، کیونکہ جہاں پر انثیٰ کی بات ہو رہی ہے نا تو مؤنث ہو گیا، انثیٰ لفظ ہے ہی مؤنث سے۔ تحملو وہ اٹھاتی ہے، کون اٹھاتی ہے؟ کل انثیٰ، ہر مؤنث یعنی ہر مادہ، عورت بھی اسی میں آ گئی ہے نا جی۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، وما اور جو تغیضو کیا ہے؟ کم کرنا، غا یا زواد اس کا روٹ ورڈ ہے، غین یا صاد، غین یا زواد۔ پورے قرآن میں 2 الفاظ اس روٹ ورڈ سے آئے ہیں پورے قرآن میں، غائین، غاز، کسی چیز کو کم کرنا۔ دوسرا کہاں آیا ہے؟ ایک تو پڑھ رہے ہیں آپ، دوسرا جو ہے سورہ ہود کی آیت 44 میں آیا ہے۔ ایک تو پڑھ رہے ہیں، 2 ہے نا، سورہ ہود 11 آیت 44 میں ہے۔ یہ کہاں پر ہے؟ جب وہ قوم کو غرق کرنا تھا نا پانی میں،